گردن سے منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ کربلا 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 کربلا۔ اللہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ مٹی افضل ہے، میں نے یہ کہا کہ آدم افضل ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مٹی افضل ہے، میں نے یہ کہا کہ آدم افضل ہے اور ہے مٹی سے۔ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام افضل ہیں یا مٹی افضل ہے؟ اگر کہوں مٹی افضل ہے تو کیا میں نہیں جانتا فرعون بھی مٹی سے ہے، نمرود بھی مٹی سے ہے، حامان بھی مٹی سے ہے، شداد بھی مٹی سے ہے، یزید بھی مٹی سے ہے، ابن زیاد بھی مٹی سے ہے، شمر بھی مٹی سے ہے، قاتل بھی مٹی سے ہے، قابیل بھی مٹی سے ہے، حابیل بھی مٹی سے ہے۔ دونوں بیٹے ہیں حضرت آدم کے یا نہیں؟ ہم کیوں مٹی سے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ مٹی سے ہیں یا نہیں؟ جی، جو مٹی والا بیٹھا ہے وہ صلوات پڑھے۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ ہم مٹی سے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نسل سے ہیں جو مٹی سے تھا، ہم تو ان کی نسل میں آئے ہیں ہزاروں سال بعد، اور قابیل اور حابیل وہ تو پہلی نسل ہے نا، یہ دونوں مٹی سے ہوئے یا نہیں؟ جی، تو فرمائیے افضل کون، حابیل یا قابیل؟ ذرا حابیل قابیل، قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے میرے حبیب ذرا ان اپنے ماننے والوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بالحق پیش کرو، تلاوت کرو ان کے سامنے۔ کون سا قصہ؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی منظور ہو گئی اور ایک کی قربانی منظور نہ ہوئی۔ یہ قصہ برحق ہے یا نہیں؟ یہ دونوں کس کے بیٹے تھے؟ ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے نقل کفر نہ باشد حلال زادہ نہ تھا، دونوں ہی حلال زادے تھے، دونوں ہی ماں ان کی کون تھی؟ حضرت حوا۔ باپ ان کا کون تھا؟ حضرت آدم۔ ٹھیک ہے، پھر ایک نے دوسرے کو قتل کیا، قتل سے پہلے کا واقعہ قرآن پیش کرتا ہے۔ ان دونوں نے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، ایک کی منظور ہو گئی، مقبول ہو گئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ کیوں؟ معلوم ہوا نسب کی بنیاد پر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اگر نسب خاندان باپ بیٹے کی بنیاد پر قبولیت ہوتی تو پھر کیوں قابیل کی رد ہوتی؟ اس لیے کہ قابیل بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا اور شک نہیں، اور حابیل بھی انہی کا فرزند، اس میں بھی شک نہیں۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ جس کی قبول ہوئی کیوں ہوئی؟ جس کی قبول ہوئی اس کی زبان سے قرآن خود وضاحت کر رہا ہے۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قابیل نے کس کو کہا؟ حضرت حابیل کو، کہ میں تجھے کیوں قتل کرے گا یہ اسے؟ تیری کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں قبول؟ کل یہ خونریز حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خود کش حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی مجلسیں کیوں رنگین ہیں؟ آپ کے جوان کیوں تڑپائے جا رہے ہیں؟ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں کہ آپ کی عبادت قبول،
زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی۔ قبول آپ کی کیوں؟ نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، قوم اور قبیلے کی بنیاد پر؟ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سادات کی قبول ہے اور غیر سادات کی قبول نہیں؟ جی کیوں قبول؟ وجہ کیا ہے؟ جواب رسول اکرم کی حدیث، اگر کوئی شخص عمر حضرت نوح پائے اور وہ ہر رات عبادت میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کرے، صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا مارا جائے، پتہ نہیں نبی اکرم کس زبان سے کیا بول رہے ہیں۔ ان الفاظ تک جب آتا ہے آدمی سمجھتا ہے رسول اکرم اپنی امت کے کسی نمونہ ترین عابد کا بیان کر رہے ہیں، کسی اعلیٰ ترین کردار والے شخص کا بیان کر رہے ہیں، جس کی عمر حضرت نوح جیسی ہے، جس کی ہر رات قائم اللیل ہے، جس کا ہر دن صائم النہار ہے، جس کا خرچ کرنے کا جذبہ اور غریب پروری، مسکین پروری، یتیم پروری، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ اتنا ہے کہ وہ کوہ احد جتنا بھوسا نہیں، کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کر چکا ہوا ہے، ہر سال حج کرتا ہے اور کرتا بھی پیدل ہے۔ یہ تو اس کی زندگی کے کردار ہیں، اور جب اس کی موت کا تذکرہ نبی کرتے ہیں تو فرما رہے ہیں اس کی موت کیسے آتی ہے؟ مقام اور رکن کے درمیان، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یا صفا اور مروہ کے درمیان وہ طواف یا سعی میں مصروف ہوتا ہے، اور کوئی قاتل اس کو قتل کرتا ہے اور وہ مقتول ہوتا بھی بے جرم و خطا ہے۔ کیا یہ آئیڈیل قسم کی شخصیت ہے یا نہیں؟ اسلامی قرآنی نقطہ نگاہ سے یہ آئیڈیل قسم کی شخصیت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، خرچ در خدا ہے خدا، آخر میں اس کی موت ایک آئیڈیل قسم کی شخصیت ہے یا نہیں؟ اس آئیڈیل قسم کی، نمونہ قسم کی شخصیت کو سامنے لا کے رسول فرماتے ہیں یا علی ان لم یرا لک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر ایسے شخص کے قلب میں تیری ولایت کا نور نہیں ہے تو جنت تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں ہے۔ علی 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 یا علی۔ اب سمجھ آئی ولایت کا نور کیا ہے؟ آپ سب میں نور ولایت ہے، جتنا نور ولایت ہے اتنے زور سے نعرہ حیدری یا علی۔ یہ نور ولایت ہے نا، لیکن اس کے بعد مجھ پہ ناراض نہ ہونا، آپ سب مٹی سے ہیں، جی فرمائیے آپ مٹی والے ہیں یا نہیں؟ آپ نور والے ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں ہے، مجھے جواب دیجیے نا۔ کیا میں آپ کے مٹی والا ہونے کا انکار کر دوں؟ کیا آپ اپنے مٹی والا ہونے سے انکار کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو خاکی نہیں؟ اور جب آپ خاکی ہیں تو اگلی بات بتائیے آپ نوری بھی ہیں یا نہیں؟ ہے آپ کے اندر نور ولایت یا نہیں؟ جس کے دل میں نور عقیدہ توحید ہو، جس کے دل میں نور عقیدہ نبوت و رسالت ہو، جس کے دل میں نور ولایت ائمہ اثنا عشر ہو، جس کے دل میں نور قرآن کا نور ہو، فرمائیے قرآن نور ہے یا نہیں؟ جی
وہ کس وقت نور ہوتا ہے؟ آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے. آپ اپنے رات کے وقت اپنے کمرے میں تشریف فرما ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, آپ نے قرآن مجید اپنی گود میں رکھا ہے, کھولے تلاوت فرما رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ اتنے میں اچانک لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, بجلی کا ہر بلب جو ہے وہ بجھ جاتا ہے اور آپ کے کمرے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. گود میں آپ کے قرآن ہے, قرآن آپ پڑھ رہے تھے, بجلی چلی گئی, آپ اب قرآن کو دیکھتے ہیں, قرآن آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ قرآن جو آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس حالت تاریکی میں بھی نور ہے. ہے نور. انکار کر دو, نور تھا جب یہ نور اس کو دکھا رہا تھا, اور جب یہ نور ختم ہو گیا اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو کیا وہ نور نہ رہا؟ بس معلوم ہوا نور فقط اس کو نہیں کہتے جو چمکے. نور فقط اس کو نہیں کہتے جس کو تیری آنکھیں چمکتی ہوئے دیکھیں, نہیں, جس کو تیرا دل چمکتا ہوا دیکھے. یہ آنکھیں جس نور کو نور دیکھتی ہیں وہ نور کچھ اور ہے, اور دل کی آنکھیں جس نور کی نورانیت کو سمجھتی ہیں وہ نور کچھ اور ہے. ولایت آل محمد چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. کبھی آپ نے اپنے سینے میں ولایت آل محمد کی لائٹ کو اس طرح دیکھا جس طرح یہ, لیکن ہے اس کی روشنی کیسے نظر آتی ہے؟ ابھی میں نے دیکھی, میں نے کہا اے علی کی ولایت رکھنے والوں, مارو نعرہ. آپ نے اتنا بلند نعرہ لگایا, معلوم ہوا یہ نعرہ اس نور ولایت کی تاثیر ہے. خدا نہ کرے کہ اس محفل میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو نعرہ حیدری کی آواز سے دل تنگ ہوتا ہو. جس کا دل تنگ ہو وہ نور سے محروم ہے, جس کے دل میں خوشی بڑھے وہی تو نور ولایت کا مالک ہے. اب بتاؤ مٹی والے ہو یا نور والے؟ فرماؤ نا, مٹی والے ہونے کا انکار کر سکتے ہو, نور والا ہونے کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ کیسے نور ہیں جس کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. بس میرے محترم دوستو, آدم علیہ السلام مٹی والے تھے یا نہیں؟ جی, نور والے بھی تھے یا نہیں؟ ان کا نور ملائکہ کے نور سے افضل تھا یا نہیں؟ جی نہیں سمجھا تھا بے وقوف شیطان. وہ کہہ رہا تھا, اللہ نے پوچھا میں نے جب حکم دیا ہے تو تم سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب میں اپنا فلسفہ بگاڑتا ہے. کس کے سامنے؟ کیونکہ اس کی گفتگو کسی اور سے تو ہو نہیں رہی نا, اس کا مکالمہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اب ذرا اس کا اللہ کے سامنے جو فلسفہ بگاڑا ہے اس نے, وہ قرآن بن کے ہمارے سامنے آیا ہے, ذرا اس فلسفے کو سنیے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آدم سے افضل ہوں. کیوں تو افضل اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. فرمائیے یہ دونوں باتیں کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اس کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے. اس ابلیس کو کس سے پیدا کیا ہے؟ یہی بات کہہ رہا ہے. غلطی کہاں کر رہا ہے؟ دلیل پیش کر رہا ہے, آپ کو سمجھنا ہے. میں بار بار اپیل کرتا ہوں, اندھی تقلید نہ کر, اپنی نور فکر کو کام ملا. میں فلاں مولوی کو مانتا ہوں, میں فلاں مولوی کو مانتا ہوں. مولوی فقط تجھے راہ دکھانے والا ہو سکتا ہے, اپنی آنکھ